السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 161، سورۃ النساء، آیت 66 تا 70، پارہ نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ اور اگر ہم واقعی ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو وہ ایسا نہ کرتے مگر ان میں سے تھوڑے، اور اگر وہ واقعی اس پر عمل کرتے جو انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے بہتر اور زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ہوتا، اور اس وقت ہم یقیناً انہیں اپنے پاس سے بہت بڑا اجر دیتے، اور یقیناً ہم انہیں سیدھے راستے پر چلاتے۔ اور جو اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، نبیوں اور صدیقوں اور شہداء اور صالحین میں سے، اور یہ لوگ اچھے ساتھی ہیں۔ یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے سب کچھ جاننے والا۔ ولو، اور اگر انا، بے شک ہم، کتبنا، فرض کر دیتے، علیہم ان پر، ان یہ کہ اقتلو تم قتل کرو، انفسکم اپنی جانوں کو، او اخرجو یا تم نکلو، من دیارکم اپنے گھروں سے، ما فعلو تو نہ وہ کرتے یہ، الا مگر، قلیل تھوڑے، منہم ان میں سے، ولو اور اگر، انہم بلا شبہ وہ، فعلو کر لیتے، ما وہ کہ، یوعظون وہ نصیحت کیے جاتے ہیں، بھی اس کی، لکانا تو ہوتا، خیرن بہت بہتر، لہم ان کے لیے، واشدہ اور زیادہ، تثبیتا ثابت قدم رکھنے والا، وَإِذًا اور تب، لَآتَيْنَاهُمْ البتہ ہم دیتے انہیں سے، اجرن اجر، عظیما بہت بڑا، وَلَهَدَيْنَاهُمْ اور ضرور ہم چلاتے انہیں، صراط مستقیما
سیدھے راست ومن اور جو کوئی یطیع اللہ تعالیٰ کی والرسول اور اولئک تو یہ لوگ مع الذین ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے کہ انعم اللہ انعام کیا اللہ تعالیٰ نے علیہم ان پر من النبیین نبیوں میں سے والصدیقین اور صدیقوں میں سے والشہداء اور شہیدوں میں سے والصالحین اور صالحین وحسنا اور اچھے ہیں اولئک یہ لوگ رفیقا ساتھی ہونے کے لحاظ سے ذالک یہ الفضل فضل ہے من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وکفا اور کافی ہے باللہ اللہ تعالیٰ علیما خوب جاننے والا۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، ان آیات بینات کے اندر اللہ رب العالمین نے جیسے پیچھے کی آیات میں اطاعت کا حکم دیا، یہاں بھی اسی سلسلے کی ترغیب ہے کہ اس اطاعت کرنے سے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا ساتھ رفاقت حاصل ہوگی۔ اور اب اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جہاد کا حکم جو سب سے مشکل اطاعت ہے، جو کہ سب سے مشکل اطاعت ہے، اس میں جان بھی دینی پڑتی ہے، مال بھی دینا پڑتا ہے، بیویاں بیوہ ہوتی ہیں اور بچے یتیم ہوتے ہیں، بیویاں بیوہ ہوتی ہیں اور بچے یتیم ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں منافقوں کے تعلق سے انہیں اخلاص کے اختیار کرنے کی تو جو ہے وہ ترغیب دی، اور اللہ نے منافقوں کو منافقت چھوڑ دینے کا حکم دیا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم جب آ جائے تو پھر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اپنی جان دینے سے بھی دریغ نہ کرے، بندہ اپنی جان دینے سے بھی دریغ نہ کرے، جان مال جو بھی دینا پڑے وہ اللہ کی راہ میں دے دیا جائے۔ اگر ان کو ایسا کوئی حکم ملتا تو یہ اس حکم پر بھی عمل کرنے والے نہ ہوتے، اور اگر یہ عمل کر لیتے اور نصیحت کو مان لیتے اور احکامات پر چل پڑتے تو منافقت جاتی رہتی اور کامل ایمان جو ہے وہ نصیب ہو جاتا۔ اور فرمایا کہ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اور فرما برداری کرے تو ان لوگوں کا ساتھ نصیب ہوگا۔ ان میں انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ صدیق جو بہت سچا ہو، بعض نے کہا صدیق جو کبھی جھوٹ نہ بولے، اور بعض نے کہا کہ صدیق وہ ہے کہ صدق کی عادت کی وجہ سے، یعنی وہ اتنا کثرت سے سچ بولتا ہے کہ اس سے جھوٹ ناممکن ہو۔ بعض نے کہا کہ جو اپنے اعتقاد کے اندر، قول و کردار کے اندر سچا ہو اور اپنے اعمال اور فعل کے ساتھ وہ صدق کو ثابت کرے۔ تو اسی طرح جو امور دین کی تصدیق کرنے والا ہو، کبھی کسی معاملے میں شک میں اور وسوسے میں پڑنے والا نہ ہو، یا وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق میں سبقت کرنے کی وجہ سے دوسروں کے لیے اسوہ بنے۔ تو اس اعتبار سے اس امت کے صدیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو بقایا صحابہ کے لیے نمونہ بنے، اور اس بات پر بھی امت کا اتفاق ہے، اہل سنت کا اس بات پر بھی اجماع ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام احد پہاڑ پر کھڑے اور احد پہاڑ ہلا
تو آپ نے عہد سے کہا تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ نبی سے مراد خود نبی علیہ السلام، صدیق سے مراد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 2 شہیدوں سے مراد جناب حضرت عمر اور جناب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ کو ابو لولو ایرانی مجوسی نے خنجر مارے اور یوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا پیٹ کٹ گیا، اور اسی خنجروں کے زخم سے جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت واقع ہوئی، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جن کو بلوائیوں نے گھر میں گھس کر عبداللہ بن سبا یہودی منافقوں کی کوششوں کی وجہ سے گھر کے اندر مارا، اور حضرت عثمان قرآن پڑھتے ہوئے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کر دیے گئے۔ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی علیہ السلام کے سسر ہیں۔ صدیق کی بیٹی حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، زوجہ مطہرہ، اور وہ زوجہ جس کو جبریل نے آ کر سلام کہا، وہ زوجہ کہ جو نبی علیہ السلام کی محبوب زوجہ تھیں، اور اسی طرح بابا، اور اسی طرح جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ پیار کے سسر کہ جناب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم، عثمان نبی علیہ السلام کے دوہرے داماد، یکے بعد دیگرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹی مایا، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اسے ہوگا، اسے رفاقت ملے گی انبیاء کی اور صدیقین کی اور شہداء کی۔ شہداء شہید کی جمع ہے، اس سے مراد وہ لوگ جن راہ میں اپنی جان قربان دی، اور اسی طرح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمد صلی اللہ ہونے کا شرف اور مقام حاصل ہے۔ صالحین سے مراد وہ لوگ ہیں جو ہر طرح عقیدہ اور عمل کے اعتبار سے صالح اور درست رہے اور ہر حد سے محفوظ رہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان لوگوں کا ساتھ پائے گا، وہ ان لوگوں کا ساتھ اسے نصیب ہوگا، اور ایسے لوگوں کا ساتھ وہ پائے گا۔ ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں علیہ السلام کے پاس ایک رات میں نبی علیہ السلام کے پاس رات گزارا کرتا تھا اور دیگر ضروریات کا اہتمام کرتا، تو ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سوال کر، مانگ جو مانگنا ہے۔ آپ نے فرمایا سل، مانگ لو، مانگو۔ تو جناب فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے کہا اسأل جنہ، میں آپ سے جنت میں آپ کی مرافقت کا، آپ کے پڑوس کا، آپ کے ساتھ کا سوال کرتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے علاوہ کچھ، یعنی اس کے علاوہ سوال، تو کہا کہ بس یہی ہے۔ اس پر نبی علیہ السلام نے فرمایا بکثرت السجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میرا پڑوس چاہیے، جنت میں میرا ساتھ چاہیے، تو پھر سجدوں کی کثرت کے ساتھ اپنے بارے میں میری مدد کریں، یعنی جس قدر نفل نماز زیادہ پڑھو گے جنت میں میرا قرب، میرا ساتھ تمہیں نصیب ہوگا۔ تو جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اسے انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا ساتھ ملے گا۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کالونی ملے گی، وہ ایریا ملے گا، وہ بلاک ملے گا، وہ پورشن ملے گی کہ جس میں آپ کے ارد گرد آگے پیچھے اوپر نیچے کون ہوں گے؟ انبیاء ہوں گے۔ آج ہم کوشش کرتے ہیں نا وہ علاقہ، وہ کالونی، وہ محلہ، اس سوسائٹی میں اپنا گھر لے رہتے ہوں، ہر بندہ یہی کہتا ہے۔ تو اگر جنت میں انبیاء کی سوسائٹی، انبیاء کا محلہ چاہیے تو اللہ اور اس کے رسول
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا ہوگی، اور تبھی آپ کو جنت میں انبیاء کا پڑوس ملے گا، ساتھ ملے گا، اور وہ سوسائٹی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا آپ اس شخص متعلق کیا فرماتے ہیں جو کچھ لوگوں سے محبت رکھتا ہے مگر ابھی تک اعمال میں ان سے نہیں مل سکا؟ تو پیارے نبی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی۔ بخاری کتاب۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ اگر اعمال میں کچھ کمی بھی ہوئی لیکن اچھے لوگوں سے محبت ہوگی تو قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ آج کئی لوگ ہیں جن کافر ہیں، وہ لوگ جنہوں نے اپنا آئیڈیل گلوکاروں کو اور سیاستکاروں کو اور اسی طرح ناچ گانے والوں کو اور فلمی ہیروز کو اپنا آئیڈیل بنا رکھا ہوتا ہے۔ آپ ان کی فائل چیک کریں، فائل پر شاہ رخ خان کا فوٹو لگا ہوگا۔ اچھا جی، ان لوگوں کی آپ فیس بک پر فائل یا واٹس ایپ آئی ڈی چیک کریں، وہاں کسی فنکارہ کا، گلوکارہ کا فوٹو لگا ہوگا۔ کئی لوگ ہیں جن کو میں دیکھتا ہوں، ان میں بیویاں بھی ہیں اور بابے بھی ہیں۔ کئی لوگ ہوں گے آپ کو ان فوٹو ان کی جو ہے وہ پروفائل پر عمران خان نظر آئیں گے۔ کسی سیاستدان سے محبت کر رکھی ہے، کوئی شاہ رخ خان سے محبت کرتا ہے۔ آپ سب فلموں والے زیادہ جانتے ہوں گے آگے جتنے نام ہیں۔ تو یہ کیوں لگا رکھی ہے جناب آپ نے اپنی آئی ڈی، اپنی پروفائل فیس بک پر؟ فلاں کی پکچر، فلاں کی پکچر۔ عمران خان سے محبت ہے، ایک اور ہے اسے زدور ہے اور اسے نواز شریف سے محبت ہے، یہ ایک اور ہے اسے رخ خان سے محبت ہے نا؟ تو پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہوگی۔ تو یہ سارے کون ہیں؟ نیچے والے لوگ، گلوکار، یہ دھرنے دینے والے، یہ ڈی چوک میں کئی ماہ تک ناچنے گانے والے، یہ آپ کو بڑا پیار ہے نا، ان سے آپ کو محبت ہے نا، تو کل قیامت کے دن آپ ہوں گے بھی انہی کے ساتھ۔ اب فیصلہ آپ کر لیں۔ گانے بجانے والے، دھرنے دینے والے، میوزک بجانے والے، فلموں میں کام کرنے والے، ان کا کیا انجام ہے؟ ذرا آپ نے سوچا ہے نا؟ اور اگر آپ کو انبیاء سے، شہداء سے، صالحین سے، صدیقون سے محبت ہے تو پھر کل قیامت میں جب آپ جنت جائیں گے آپ کو وہ سوسائٹی ملے گی، وہ کالونی ملے گی، وہ ایریا ملے گا جو انبیاء کی ہوگی، صدیقوں صالحین کی ہوگی۔ محبت کے ساتھ ساتھ اخلاص اور اطاعت بھی ضروری ہے۔ اگر بندہ محبت اور اخلاص میں پورا ہوا اور اطاعت میں کچھ کمی بھی ہوئی تو تب بھی بندہ ہوگا اچھے لوگوں سے محبت، اچھے لوگوں کو آئیڈیل بنانے کی وجہ سے۔ ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ہاں جی، مجھے ابو بکر سے محبت ہے، اچھا مجھے عمر سے بھی محبت ہے رضی اللہ عنہما، لہذا مجھے امید ہے کہ ان کے ساتھ محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے انہی کے ساتھ اٹھائیں گے، گو کہ میں ان جیسا عمل نہیں کر سکا۔ بخاری 3688۔ کیا مطلب اس حدیث کا؟ جو جس سے محبت کرے گا نا کان حشر معہم، کل قیامت کے دن میں اٹھایا بھی انہی سے جائے گا۔ ابو داؤد کی روایت ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت نقل کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ ومن احب قوما، اور جو جس قوم سے، جس فرد سے، شخصیت سے محبت کرتا ہے کان حشر معہم، خمینی سے محبت کرنے والا خمینی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، عمران خان سے محبت کرنے والا، شاہ رخ خان سے محبت کرنے والا، گلوکاروں، فلمکاروں اور گناہگاروں اور اسی طرح سیاستدانوں اور ڈرامہ بازوں، ڈرامے فلمیں کرنے والوں سے جس کو محبت ہے کان حشر معہم۔ قبر سے اٹھو گے تو تمہارے ساتھ ہی شاہ رخ خان کھڑا ہوگا، ہے نا؟ قبر سے اٹھو گے
تو ساتھ میں ہی عمران خان کھڑا ہوگا. جس سے محبت کرو گے اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. اور اگر صدیقین سے، شہداء سے، صالحین سے محبت کرو گے تو تمہارے دائیں بائیں آگے پیچھے بھی وہی ہوں گے. جنت میں پڑوس بھی پھر انہی لوگوں کا ملے گا. اور یہ کس صورت میں؟ جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، صدیقین، شہداء، صالحین کا ساتھ نصیب ہوگا. کیا پتہ چلا کہ ہمیں اطاعت کا راستہ اختیار کرنا ہے، تقلید کا پرخار و بدبودار راستہ اختیار نہیں کرنا. ہمارے جو آئیڈیل ہوں گے وہی قیامت کے دن میں ہمارے ساتھی ہوں گے. تو لوگوں آج ہی اپنی پروفائل کو چیک کر لو، آج ہی اپنی ڈی پی کو چیک کر لو. تمہاری ڈی پی، تمہاری پروفائل تمہارے محبوب کو بتا رہی ہے، تمہارے آئیڈیل کو شو کر رہی ہے. تو دیکھ لو کل قیامت کے دن گانے بجانے والے فنکاروں، گلوکاروں اور ڈرامہ کاروں کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، اسی طرح ہی لگے رہو. اور اگر چاہتے ہو کہ قیامت میں کامیاب ہو جاؤ تو پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بجا لاؤ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.